welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی ایکسکلوسیو ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں فرام دا اینول اپنا کنونشن. اپنا یعنی دی ایسوسیشن آف فزیشینز آف پاکستانی ڈسینٹ آف نارتھ امریکہ. یہاں پہ دا لارجسٹ گیدرنگ آف پاکستانیز ٹیکس پلیس ان نارتھ امریکہ. یہاں پہ اتنا کچھ ہے کہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے, لیکن اس سے بہتر کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ کو بتاؤں, کیوں نہ میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. میرے ساتھ موجود ہیں اپنا کا پریزیڈنٹ ناصر قریشی. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے کہ اپنا کا مشن کیا ہے؟ اپنا ایک خیراتی اور فلاحی تنظیم ہے. بنیادی طور پر اسے وہی مقام حاصل ہے جو امریکہ میں غیر منافع بخش تنظیموں کو ہے. اس کا مشن میڈیکل کی تعلیم, پاکستان اور امریکہ میں تعلیم کا فروغ, پاکستان, امریکہ اور دنیا بھر میں انسانی بھلائی اور فلاح و بہبود کے منصوبے چلانا ہے. تو یہاں پہ جو ہے how many people are you expecting? اس میں 3000 سے زیادہ افراد شریک ہیں. پاکستانی امریکنز کا ایک بہت ہی اہم رول ہے, right? And especially in the political climate nowadays, it's being highlighted. What is it that Apna would like to show through this event to the world that the role of Pakistanis is in America? یہ اجلاس اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب دیے گئے ہیں کہ موجودہ سال دوسرے برسوں سے مختلف ہے. یہ نہ صرف امریکہ میں انتخابات کا سال ہے, بلکہ ہم مسلمانوں کے بارے میں بہت منفی پروپیگنڈا بھی جاری ہے. ہم یہاں اس سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ہمارا تعلق متوسط طبقے سے ہے. ہمیں کافی کی میز پر بیٹھ کر بات کرنا پسند ہے. ہم بند دروازوں کے پیچھے بات کرنا پسند کرتے ہیں, اور آج کے حالات میں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنے دوستوں کو مسلسل یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں. We will be portraying, and we have social forums dedicated to that. So at the heart of all of these events is obviously the physicians aspect of it. I understand you have the medical symposiums, اور وہاں پہ medical industry کے جو pioneers ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں, and they happen to be Pakistani. اس کے بارے میں بتائیے. So obviously اس meeting کا one of the major aspects is کہ continuing medical education. اور اس میں ایک چیز جو ہم نے نہیں کی ہے اس سال, ایک دن ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو ڈاکٹر ہمارے بچے یہاں امریکہ میں پڑھے ہیں, اینڈ دے آر ان ریسرچ اینڈ ایجوکیشن, ایک دن صرف وہ لیکچر دے رہے ہیں ٹو برنگ دیم انٹو دی فولڈ. ون آف دی امیزنگ تھنگز جو اپنا کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے کچھ یہاں پہ ہے. فزیشنز کی جو ساری فیملیز آتی ہیں تو خواتین کے لیے, یوتھ کے لیے, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اور بھی کیا کیا ہے. تو یوتھ کا ایک بہت بہترین پروگرام ہے, دیٹس ہول ڈے, جس کے اندر لیکچرز ہیں, جس کے اندر ٹرانزیشن کے آپ کالج سے اپنا جو پروفیشن دیکھ رہے ہیں تو اس کی ٹیوٹرنگ ہے, اس میں کس طرح آپ اپنا پروفیشن چوز کریں. چھوٹے بچوں کے لیے بھی ایک پروگرام ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس سال 2 نئی چیزیں کری ہیں. ایک تو غزل کا پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے, تو سلمان الوی آئے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان سے بہت سارے شاعر آ رہے ہیں اور یہاں کے بھی ہیں. دا ڈائلاگ بٹوین ریلیجنس, اے town hall meeting with this hashtag hope not hate, which is about Islamophobia. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے کہانی پاکستانی کے یہ سارے ایونٹس کو کور کر رہے ہیں, تو our viewers will get to see that. اپنا میں اس سال یہ بھی ہو رہا ہے کہ there's a Pakistan Day celebrations taking place. What is the significance of that? اس میٹنگ کی جو ایک تھیم ہے, it basically is we're proud to be Pakistanis. So we want to celebrate. اس میٹنگ کا جو ایک تھیم ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے, اس لیے ہم پاکستان کی خوبیوں کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو اپنے ثقافتی ورثے پر فخر ہونا چاہیے, اور آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے, اور مجھے اپنے ثقافتی ورثے پر فخر ہے. And I'm proud of my heritage. So وہ لیگیسی آپ کو چھوڑنی پڑے گی, بیکاز ہمارے بچے امریکی ہیں. Thank you so much. We look forward to seeing جو کچھ اپنا پہ ہمیں ملے گا to share with our viewers. اور اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں to the Pakistan Day celebrations at اپنا. Check this out. ہر جانب پاکستان کے چھوٹے بڑے پرچم اور سبز اور سفید لباس پہنے نوجوان, بچے اور بوڑھے. دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان.
اپنا کا 39واں سالانہ کنونشن، جہاں پر پاکستان کے جشن آزادی کی تقریب بھرپور انداز میں منائی گئی۔ تقریب میں پاکستانی امریکی ڈاکٹرز اور ان کے خاندانوں کے افراد نے شرکت کی اور پرجوش انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آف کورس پاکستان تو یاد آتا ہی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے بہت ہی اٹس اے ریئلی ونڈرفل فیلنگ۔ انڈیپینڈنٹ ڈے بنا کے یہاں پہ بالکل پاکستان کی طرح لگ رہا ہے۔ پاکستان تو جی مطلب اپنا ملک ہے، اور اپنی مٹی اور اس کی خوشبو کو تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ امریکہ میں رہیں یا جہاں پہ بھی، ملک تو یاد آتا ہی ہے۔ پاکستان تو ہمارے روح میں ہے، بلڈ میں ہے۔ وی جسٹ لو پاکستان اینڈ اینی اوکیزن ٹو سیلیبریٹ پاکستان۔ اور جو کچھ ہم ہیں وہ آج پاکستان کی وجہ سے ہی تو ہیں۔ اس موقع پر بچوں اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ ان میں سے بہت سو کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ آزادی کی تقریب میں شریک ہوں، جو اپنے بڑے بوڑھوں سے وطن کے لیے دی جانے والی قربانیوں سے متعلق سنتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کے احساسات اور جذبات قابل دید تھے۔ ارے یار مجھے تو فیلنگ مجھے پتہ بھی نہیں ہے ورڈز میں کیسے بتائی، تو مجھے بھی ایون لگ رہا ہے میں گھر پہ ہی ہوں، میں پاکستان بالکل بھی وہ دور ہی نہیں، مجھے لگتا ہے میں اور ہی قریب آ گئی ہوں۔ اتنے سارے لوگ خوشی سے ناچ رہے، کھیل رہے، کود رہے، کلچر اتنے سیلیبریٹ کر رہے، کپڑے پہن رہے، یہ چیزیں کر رہے۔ سو آئی ریئلی فیل ایز اف آئی ایم ریئلی ایٹ ہوم۔ آئی ڈونٹ ریئلی فیل لائک آئی ایم ایٹ anywhere else, or I'm, you know, like a stranger, an immigrant to like any other place, and I feel so happy celebrating such a beautiful and unique culture. So, you know, مجھے بہت بہت خوشی ہے، میں پاکستانی ہوں۔ اس موقع پر پاکستانی امریکی شخصیات نے بھی لوگوں سے خطاب کیا، جن میں پاکستان سے محبت اور اس کی اہمیت پر بات کی۔ یہاں پہ آ کر پاکستانی امریکن ڈاکٹرز نے کافی نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پاکستان کے تعارف کے طور پہ بھی بے تحاشا خدمات انجام دی ہیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، لیکن جلدی سے واپس آئیے گا کیونکہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاضی منان who is the owner of Meyer Kebab House جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ یہاں پہ اپنا پہ آپ کو اوارڈ مل رہا ہے، the Presidential Award for some very important community work جو آپ کرتے ہیں بے گھروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو they don't have the same things that we have۔ آپ بتائیے کہ آپ جو کام کرتے ہیں کمیونٹی میں، آپ کس سے متاثر ہوئے تھے؟ جو میں نے دیکھا کہ بہت سارے واشنگٹن میں ہوم لیس ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو تم نے فری کھانا کھلانا ہے، تو میں نے وہ کام اس لیے شروع کیا جو میرے اصل میں تو میرا فیتھ ہے، جو مجھے یہ بتاتا ہے کہ سب سے افضل ترین عمل ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ان کی مدد کرو۔ تو کوئی بھی آپ کے ریسٹورینٹ میں آئے اور آپ کو کہے کہ میں یہ کھانا افورڈ نہیں کر سکتا ہوں یا افورڈ نہیں کر سکتی ہوں، آپ اس کو پھر فری کھانا دیتے ہیں؟ ہاں، اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس نے گندے ہی کپڑے پہنے ہوئے، وہ کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت ہے ہمارے لیے، جب وہ آئے گا تو ہم تو اسے اسی طرح ہی محبت سے ٹریٹ کریں گے۔ ہم کسی کو بھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ یہ چیٹنگ کر رہا ہے یا یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے، اس کا صلہ اس نے دینا ہے۔ ہم تو صرف اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی لگی ہے، ہم ذریعہ بنے ہیں، اور ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم کسی کی خدمت کر سکیں۔ مجھے آنر فیل ہوتی ہے کہ میں کسی مذہب کو دیکھے بغیر انسانیت کی جو ہے خدمت کروں، اور ایدی صاحب ہمارے اس سینچری کی دی بگسٹ ایگزامپل تھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہم تھوڑا سا جو ہے حصہ ڈالتے جائیں
چلو شاید اللہ تعالیٰ ہمارا یہ حصہ قبول کر لے. لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے وہ پیغام دیں, لوگوں لیو تھرو کریں, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان اصل میں مسلمان جو پریکٹیکل مسلمان ہیں وہ تو صرف محبت ہی محبت دیتے ہیں. اس سب میں سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بنا مذہب دیکھے, بنا کہ آپ کہاں سے ہیں, whatever your race is, whatever your creed is, it's very important کہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں, اور یہ آپ اپنے کام کے ذریعے دکھا رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. آپ پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور ہماری کمیونٹی کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں, تھینک یو فار دیٹ. جس طرح قاضی منان اپنی چیریٹی کے ذریعے دلوں کے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح اپنا میں انڈین سنگر سنیدھی کے ساتھ پرفارم کرنے والے سلمان احمد کا بھی ایک اسپیشل مشن ہے. اس ایونٹ کی ڈیٹیلز آپ دیکھیں گے ہمارے ایک اور اسپیشل شو میں. اس وقت دیکھیے سلمان احمد کی میرے ساتھی ثاقب الاسلام سے ایک گفتگو ان کے ایک خاص مشن کے بارے میں. گٹار کے تاروں پر امن کے سر بکھیرتے یہ انگلیاں اس جستجو میں ہے کہ یہ سر ہر خاص و عام تک پہنچے, اور ان سروں کو سننے والے اپنے درمیان فاصلوں کو مٹانے کی طرف مائل ہوں. لیکن کیا موسیقی, آرٹ اور فنون لطیفہ کی دیگر اصناف امن و امان کی صورتحال میں بہتری پیدا کر سکتی ہیں؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو مجھے یہ شروع سے پتا تھا کہ جو میں زندگی میں کرنا چاہتا ہوں نا, میرا دل بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. اپنے لیے صوفی راک سٹار کی شناخت پسند کرنے والے سلمان احمد نے اسی حوالے سے راک اینڈ رول جہاد کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی, راک اینڈ رول جہاد, اے مسلم راک سٹارز ریولوشن, جس میں انہوں نے جہاد کے صحیح معنوں پر بات کی ہے. جی, سب سے پہلے تو میری جو بک کمپنی تھی سائمن اینڈ شوسٹر, وہ گھبرا گئی. انہوں نے کہا کہ تم ٹائٹل میں لفظ یہ جہاد کا لفظ کیوں استعمال کر, ڈر کے پوچھ رہے تھے. تو میں نے کہا اس لیے کہ جب ہم بچپن میں تھے تو یہ جو لفظ ہمارے ماں باپ استعمال کرتے تھے نا, اس کا مطلب ہوتا تھا جہاد کا کہ اپنے نفس کے اوپر قابو لانا, لوگوں کی مدد کرنے کا جہاد کرنا. لیکن جس طرح آپ کو نظر آیا کہ اب ینگ طالب علموں کو لے کے آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ جہاد کا مطلب صرف یہ ہے کہ جی کہ یہ کافروں کا قتل کرنا, اور وہ ہے, اور آپ نے ان کو فائٹرز بنا کے, واریئرز بنا کے ان کے ذہنوں کو انڈوکٹرنائز کر دیا. ٹھیک ہے, تو اور 9/11 کے بعد تو یہ جو سارے جتنے دہشت گرد ہیں وہ بھی لفظ جہادی استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے. تو میں نے کتاب کا ٹائٹل اس لیے چوز کیا کہ یہ لفظ جو ہے یہ کوئی کلرز کے لیے تھوڑی ہے, اس کو ہم ہماری اس میں کلچر میں, ہماری ہسٹری میں اس کا بہت اہمیت ہے اس کی, اور اس کو تو ہمیں اون کرنا چاہیے, اس لیے میں نے استعمال کیا اس لفظ کو. واشنگٹن ڈی سی میں قائم امریکی تھنک ٹینک یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ہونے والی ایک گفتگو کا محور ان کی یہی کوششیں تھیں. So it's important that we continue this people-to-people contact through arts and culture. اس تقریب میں بھارت سے نوجوان آرٹسٹ شلو شیف سلمان نے بھی شرکت کی. And as I entered, there was this beautiful saying that said, "Kasbe kamal kun ki azize jahan," which means, and we shall make such beauty with our hands that we will be loved by all or understood by all. فوٹوگرافر اور آرٹسٹ شلو شیف سلمان اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے پاکستان گئیں, اور انہوں نے اپنی تصویروں کے ذریعے پاکستان کے عام لوگوں کے تاثرات کو کیمرے کی آنکھ میں مہارت سے محفوظ کیا, اور اب وہ انہیں دنیا سے بانٹ رہی ہیں. ہمارا ایک تھیم تھا کہ ہم کیسے ہمارے نانیوں اور داداؤں سے ڈر کو بھی پاتے ہیں. ویسے میرا تو کچھ ڈر نہیں تھا, مگر میری نانی بول رہی تھی کہ ہاں 1947 میں یہ ہوا تھا, اور اب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. مگر ہماری جو خود کی ایکسپیرینس ہے اس میں کچھ ڈر نہیں تھا. Like when I actually was there, it was wonderful because everybody just received us with absolute love.
امریکی تھنک ٹینک یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر معید یوسف نے کہا کہ واشنگٹن میں ہمیشہ سے امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے صرف سیاسی اور ملکی سطح پر ہی بات کی جاتی ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عام لوگوں پر اثر رکھنے والے فنون لطیفہ کی بات کی جائے، آرٹ اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو قریب لایا جائے۔ یہ لوگ ایک فرق ڈسکشن کریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی، جنوبی ایشیا میں بھی اور دنیا کے ممالک میں بھی۔ کم از کم ان لوگوں کو ہم سارا وقت کہتے ہیں پاکستان میں یوتھ بلج ہیں، نوجوان جو ہیں وہ 100 ملین سے اوپر ہیں، ان کو وہ جگہ دی جائے کہ کم از کم وہ آپس میں بات کر سکیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک نیریٹو لیں یا دوسرا، صرف ایک جگہ کریٹ کریں جہاں اور بات چیت ہو سکے اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ And now it's time for a break. Break کے بعد پاکستان کا ایک بہت بڑا نام رانی بیگم، جن کو میں ہمیشہ، جن کی فالوور بھی تھی اور ان کو میں ہمیشہ پسند بھی کرتی ہوں، تو ان کو میں نے ٹربیوٹ پیش کیا ہے۔ We'll be right back. میرے ساتھ موجود ہیں مقبول ڈائریکٹر ارم پروین بلال who also happens to be a Pakistani American. I understand کہ اپنا میں آپ اس لیے آئی ہوئی ہیں because you're getting a recognition for something important that you've done in the community. جی ایکچولی اپنا الائنس کے فنکشن میں ویمن امپاورمنٹ کے تھیم پہ لوگوں کو اوارڈز مل رہے ہیں اینڈ آئی ہیو بن ویری آنرڈ کہ انہوں نے ریکگنائز کیا ہے۔ پچھلی جو آپ کی فلمز مقبول ہوئی تھی they were centered on women empowerment. آج کل آپ ایک ایسی فلم پر کام کر رہی ہیں which is also very relevant especially given the political climate. اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ حال ہی میں ایک شارٹ فلم اس کی ہدایت کاری میں نے مکمل کی ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلمانوں پہ بین اس موضوع پہ بنائی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اٹس ویری ٹائملی اور بہت اپروپریٹ ہے، اور تو یہاں پہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس کو دکھانے کے لیے، تو عنقریب ہی انشاءاللہ ڈی سی میں اس کی اسکریننگ شروع ہوں گی اور فیسٹیول سرکٹ پہ اس کا کام شروع ہوگا۔ لیکن میرے لیے سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایوارڈز اور فیسٹیولز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ اگر وہ فلم جو ہے لوگوں کو ووٹ کرنے پہ مجبور کرے نومبر کے الیکشن میں، تو ہمارا یہی فوکس ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ ایک فیچر فلم ہے اسلاموفوبیا پہ جو جس کے پیسے ریز ہو رہے ہیں، بہت مقبول آرٹسٹ اس میں اٹیچڈ آلریڈی، ان کے نام ہم ابھی نہیں ریلیز کر سکتے، لیکن دیٹ از دی ادر تھنگ جو چل رہی ہے۔ تو بیسکلی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اور حقوق کی وائلیشنز جو ہے نا، انسانی حقوق کی وائلیشنز، انہی موضوعات پہ فلمیں بنانا جو ہے وہ میرا کام ہے، اسی لیے میں فلموں میں ہوں۔ اگر آپ پاکستانی سنیما کو دیکھیں اور امریکہ سنیما کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ is there anything they can learn from each other؟ دیکھیں پاکستانی سنیما کے ریوائول کو ابھی صرف 3 سال ہوئے ہیں، اگر آپ ایکچولی 2013 آنورڈس کریں، اور اس سے پہلے، اس سے قبل شعیب منصور، سبیہ سمر، مہرین جبار کی فلمیں تھیں جو اسپاٹڈ ریلیز ہو رہی تھیں، تو ابھی تو بہت ینگ ایئرز ہیں۔ آئی تھنک جو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستانی سنیما کے لیے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی فلمیں بننی چاہیے، جو بہت بڑے بجٹ والی ہیں وہ بھی بننی چاہیے، میڈیم بجٹ والی بھی اور اسمال بجٹ والی بھی، اور ہالی ووڈ سے آئی گیس یہ سیکھنا چاہیے، ہالی ووڈ کے مسٹیک سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہالی ووڈ نے بہت ہی جلد ساری میڈیم بجٹ فلمز کو ختم کر دیا ہے اور بگ سپر ہیرو فلمز بن رہی ہیں، اور پھر جو انڈیپینڈنٹ فلمز ہیں جو آسکرز جو جیتتی ہیں وہ یوزلی وہ بڑی سپر مین آئرن مین والی فلمیں نہیں ہوتی۔ Thank you so much. Congratulations on your success, on the receipt of this award, and the best of luck with your upcoming film. I can't wait to see it. Thank you so much. پاکستانیز چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، سنیما کی انڈسٹری میں چھا گئے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا ایونٹ جس کو کہتے ہیں A Tribute to پاکستانی سنیما۔ عام رائے ہے کہ اس وقت پاکستانی فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہے، لیکن یہ شام کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ فلمی دنیا اور ٹیلی ویژن کے نامور ستاروں، سدا بہار گیتوں اور خوبصورت اداکاری کے رنگوں سے سجی یہ شام، جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کا آج اپنے کل کے مقبول ستاروں اور ان کے لازوال کام کو خراج پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے اپنا کے 39ویں سالانہ کنونشن کی ایک تقریب، A Tribute to Lollywood۔ جس دن سے دیکھا ہے تم کو صنم، بے چین رہتے ہیں اس دن سے ہم
पाकिस्तानी नौजवान गुलकार और अदाकार अदील चौधरी, जो गायकी के अलावा भारतीय फिल्मों में भी अपने फन का मुजाहरा कर चुके हैं। उन्होंने इस इवेंट में अदाकार नदीम बेग की फिल्मों के गीत गाकर उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया और अपने गीत भी गाए। अदील चौधरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान फन के मैदान में ताउन को खुश आइंद समझते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड फिल्म्स यहाँ पे लगी तो तभी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी हुई बढ़ी आगे, सिनेमास बने, स्क्रीन्स आएँ और प्रोड्यूसर को भी तभी फ़ायदा होता है अगर उसकी फिल्म हर जगह लगे। सो आई थिंक ये क्रॉस सिनेमा होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में तो चल रही, सो आई थिंक इंडिया में भी पाकिस्तानी फिल्में लगनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में बहुत कम लगती हैं वहाँ पर। Biggest actor and celebrity and the one and only Madam Noor Jahan, and I'm going to give tribute to her, which is like, you know, I feel so proud to be here and doing this. فلم انڈسٹری کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام رانی بیگم، جن کو میں ہمیشہ جن کی فالوور بھی تھی اور ان کو میں ہمیشہ پسند بھی کرتی ہوں، تو ان کو میں نے ٹربیوٹ پیش کیا ہے. I am playing tribute to Shabnam ji, and she is a big name, mashallah. She's a living legend, and beautiful songs have been picturized on her. پاکستانی فلموں اور ڈراموں کے مشہور اداکار احسن خان بھی اس موقع پر موجود تھے. یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں مجھے کل ملے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے بہت I feel so happy, I'm feeling so proud. شو کے آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے ممتاز ستاروں کو خراج پیش کرنا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں. لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. ہم نے فرسٹ ٹائم لیجنڈز کو جس میں ندیم، شبنم، زیبا، وحید مراد اینڈ میڈم نور جہاں اور رانی، ان کو ٹریبیوٹ دیا. اس تقریب میں شرکت کے لیے پاکستانی امریکیوں کی ایک بڑی تعداد آئی تھی. انہوں نے اس ایونٹ کو نہ صرف پسند کیا بلکہ رقص بھی کیا اور اپنے پسندیدہ فنکاروں سے ملاقات بھی کی. بہت بہترین پرفارمنس تھے، ویری انٹرٹیننگ. ایونٹ بہت بہترین ہے، کافی مزہ آ رہا ہے. میرے جو ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ڈانس کر رہے تھے اندر. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو. آج کے شو کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ نے میرے ساتھ انجوائے کیا جتنا میں نے انجوائے کیا ایٹ دا لارجسٹ گیدرنگ آف پاکستانیز ان نارتھ امریکہ ایٹ اپنا دی ایسوسیشن آف فزیشنز آف پاکستانی ڈسینٹ آف نارتھ امریکہ. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے، ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کرے گا اور اسٹے ان ٹچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ. Indiana, the 19th government admitted to the Union in 1816, is an industrialized state with a soul based on a rural agrarian economy. Indiana has 41 miles of shoreline along Lake Michigan, several miles of which contain one of the world's great industrial centers, producing nearly 25% of America's steel, along with numerous other products. The remainder, a mix of dunes, beach, bog, forest, and wetlands. To preserve the unique Indiana dunes and surrounding shoreline, nearly 18,000 acres of national and state park were set aside in 1925. The two parks protect over 18 miles of Indiana's Lake Michigan shoreline.